اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح مسلم۔ باب جو شخص مالدار ہو اس کو قرض ادا کرنے میں دیر کرنا حرام ہے، اور جب قرض اتارا جائے مالدار پر تو اس کا قبول کر لینا مستحب ہے۔ حدیث نمبر 4002 اردو ترجمہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مالدار ہو یعنی اتنا کہ قرض ادا کرنے کی طاقت رکھتا ہو، پھر وہ دیر کرے قرض کے ادا کرنے میں تو وہ ظالم ہے، اور جب تم میں سے کوئی لگا دیا جائے مالدار پر تو اس کا پیچھا کرے۔ حدیث نمبر 4003 اردو ترجمہ۔ اس سند سے بھی اوپر والی حدیث مروی ہے۔ باب جو پانی جنگل میں ضرورت سے زیادہ ہو اس کا بیچنا حرام ہے۔ جب لوگوں کو اس کی احتیاج ہو گھاس چرانے میں اور اس کا روکنا منع ہے، اور نرکدانے میں کی اجرت لینا اور نرکدانے اجرت لینا منع ہے۔ حدیث نمبر 4004 اردو ترجمہ۔ جابر بن عبداللہ سے روایت ہے، منع کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پانی کے بیچنے کا جو ضرورت سے زیادہ ہو۔ حدیث نمبر 4005 اردو ترجمہ۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، منع کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کی کدائی کو بیچنے سے اور پانی کو بیچنے سے اور زمین کو بیچنے سے کھیتی کے لیے۔ حدیث نمبر 4006 اردو ترجمہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہ روکا جائے بیکار پانی تاکہ روکی جائے اس کی وجہ سے گھاس۔ حدیث نمبر 4007 اردو ترجمہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مت روکو اس پانی کو جو تمہاری ضرورت سے زائد ہو گھاس کو روکنے کے لیے۔ حدیث نمبر 4008 اردو ترجمہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہ بیچا جائے وہ پانی جو ضرورت سے زیادہ ہو تاکہ گھاس بکے۔ باب کتے کی قیمت اور نجومی کی مٹھائی اور رنڈی کی خرچی اور بلی کی بے حرام ہے۔ حدیث نمبر 4009 اردو ترجمہ۔ ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، منع کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتے کی قیمت سے اور کسی رنڈی فحشہ کی خرچی سے اور نجومی کی مٹھائی سے۔ حدیث نمبر 4010 اردو ترجمہ۔ اس سند سے بھی مذکورہ بالا حدیث مروی ہے۔ حدیث نمبر 4011 اردو ترجمہ۔ رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ فرماتے تھے، بری کمائی ہے رنڈی فحشہ کی کمائی اور کتے کی قیمت اور پوچھنے لگانے والے کی مزدوری۔ حدیث نمبر 4012 اردو ترجمہ۔ رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، آپ نے فرمایا، کتے کی قیمت خبیث ہے اور رنڈی کی خرچی خبیث ہے اور پوچھنے لگانے والے کی کمائی خبیث ہے۔ حدیث نمبر 4013 اردو ترجمہ۔ اس سند سے بھی مذکورہ بالا حدیث مروی ہے۔ حدیث نمبر 4014 اردو ترجمہ۔ مذکورہ بالا حدیث اس سند سے بھی مروی ہے۔ حدیث نمبر 4015 اردو ترجمہ۔ ابو زبیر رضی اللہ عنہ نے کہا، میں نے جابر سے پوچھا کتے اور بلی کی قیمت کو، انہوں نے منع کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے۔ باب کتوں کے قتل کا حکم، پھر اس حکم کا منسوخ ہونا اور اس امر کا بیان کہ کتے کا پالنا حرام ہے مگر شکار یا کھیتی یا جانوروں کی حفاظت کے لیے یا ایسے ہی اور کسی کام کے واسطے۔ حدیث نمبر 4016 اردو ترجمہ۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم کیا کتوں کے مار ڈالنے کا۔ حدیث نمبر 4017 اردو ترجمہ۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم کیا کتوں کے مار ڈالنے کا، پھر بھیجا آپ نے لوگوں کو مدینے کے سب اطراف کتوں کو مارنے کے لیے۔ حدیث نمبر 4018 اردو ترجمہ۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرماتے تھے کتوں کے قتل کا، تو پیچھا کیا گیا مدینے کے شہر میں اور اس کے چاروں طرف کتوں کا، پھر کوئی کتا ہم نہیں چھوڑتے تھے جس کو مار نہ ڈالا ہو، یہاں تک کہ ہم نے دودھ والی اونٹنی کے ساتھ جو کتا رہتا تھا
دیہات والوں میں سے اس کو بھی مار ڈالا۔ حدیث نمبر 4019 اردو ترجمہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم کیا کتوں کے مار ڈالنے کا، مگر شکاری کتا یا بکریوں کے مندے کا کتا یا اور جانوروں کی حفاظت کا۔ لوگوں نے عبداللہ بن عمر سے کہا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کھیت کے کتے کو بھی مستثنیٰ کرتے ہیں۔ عبداللہ بن عمر نے کہا، بے شک ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس کھیت بھی ہے۔ حدیث نمبر 4020 اردو ترجمہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو حکم کیا کتوں کے مارنے کا، یہاں تک کہ عورت جنگل سے آتی اپنا کتا لے کر تو ہم اس کو بھی مار ڈالتے، پر آپ نے منع کیا کتوں کے قتل سے اور فرمایا، مار ڈالو سیاہ کتے کو جس کی آنکھ پر 2 سفید نقطے ہوں، وہ شیطان ہوتا ہے۔ حدیث نمبر 4021 اردو ترجمہ ابن مغفل سے روایت ہے، حکم کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتوں کے مارنے کا، پھر فرمایا، کتے کیا بگاڑتے ہیں ان کا، پھر اجازت دی شکاری کتا اور ریوڑ کا کتا پالنے کی۔ حدیث نمبر 4022 اردو ترجمہ دوسری روایت کا وہی ہے جو اوپر گزرا، اس میں یہ ہے کہ اجازت دی آپ نے بکریوں کے کتے اور شکار کے کتے اور کھیت کے کتے کی۔ حدیث نمبر 4023 اردو ترجمہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کوئی کتا پالا سو اس کتے کے جو جانوروں کی حفاظت کے لیے ہو یا شکاری ہو تو اس کا ثواب ہر روز 2 قیراط کے برابر کم ہوگا۔ حدیث نمبر 4024 اردو ترجمہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کتا پالے بشرط یہ وہ شکاری یا جانوروں کی حفاظت کے لیے نہ ہو تو اس کے ثواب میں سے ہر روز 2 قیراط گھٹتے جائیں گے۔ حدیث نمبر 4025 اردو ترجمہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کتا پالے سوائے شکاری کتے یا ریوڑ کے تو اس کے عمل میں سے ہر روز 2 قیراط کم ہوں گے۔ حدیث نمبر 4026 اردو ترجمہ سالم بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے سنا اپنے باپ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کتا پالے سوا جانوروں کی حفاظت کے لیے یا شکاری کتے کے اس کے عمل میں سے ہر روز 1 قیراط کم ہوگا۔ عبداللہ نے کہا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کھیت کا کتا زیادہ کیا ہے۔ حدیث نمبر 4027 اردو ترجمہ سالم رضی اللہ عنہ نے روایت کی اپنے باپ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے فرمایا، جو شخص کتا پالے مگر وہ شکاری یا جانوروں کی حفاظت کے لیے نہ ہو تو اس کے عمل میں سے ہر روز 2 قیراط کم ہوں گے۔ سالم نے کہا، ابو ہریرہ کہتے تھے اور کھیت کا نہ ہو، اور ان کا کھیت بھی تھا، اس وجہ سے انہوں نے یاد رکھا اس لفظ کو۔ حدیث نمبر 4028 اردو ترجمہ سالم بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے اپنے باپ سے روایت کیا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس گھر کے لوگوں نے کتا رکھا اور وہ جانوروں کی حفاظت کے لیے یا شکاری نہ ہو تو ان کے عمل میں سے ہر روز 2 قیراط کم ہوں گے۔ حدیث نمبر 4029 اردو ترجمہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کتا رکھے مگر وہ کھیت کا یا بکریوں کا یا شکار کا کتا نہ ہو تو اس کے ثواب میں سے ہر روز 1 قیراط کے برابر کم ہوگا۔ حدیث نمبر 4030 اردو ترجمہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کتا پالے وہ شکاری نہ ہو اور نہ جانوروں کی حفاظت کے لیے ہو نہ زمین کے یعنی کھیت کے تو اس کے ثواب میں سے 2 قیراط ہر روز نقصان ہوگا۔ اور ابو اطاہر کی روایت میں ولا ارض کا لفظ نہیں ہے۔ یہ تھی صحیح مسلم کی حدیث نمبر 4002 سے 4030 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میں حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔